ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. آج کی لیکچر ویڈیو میں ہم تھامس کیلکولس کی ایکسرسائز 1.5 کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس کویسچن ہے وہ ہے ان ایکسرسائزز 3 and 4 فائنڈ دا ڈومین اینڈ رینج آف ایف جی ایف اپون جی اینڈ جی اپون ایف. لاسٹ جو ہم نے کویسچنس کیے تھے اس کے اندر ہم نے کس کی ڈومین اور رینج فائنڈ کی تھی؟ ایف کی، جی کی، ایف پلس جی کی اور ایف ڈاٹ جی یعنی ایف انٹو جی کی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ تو سیم ہے، تھرڈ اور فورتھ پارٹ چینج ہو چکا ہے. تو اسٹوڈینٹس میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی، اگر آپ لوگوں نے میری وہ پریویس لیکچر ویڈیو دیکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھی تو میں نے آپ لوگوں کو آئی بٹن پہ لنک دے دیا ہے، آپ لوگ اس لیکچر ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ لیکچر ویڈیو اور اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیں، سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں ڈومین اور رینج فائنڈ آؤٹ کرنی تو آتی ہے، لیکن اب ہمارے پاس تھوڑی سی جو چیزیں ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. اب ہمیں فنکشن کو یا تو ڈیوائڈ کر کے نکالنا ہے یا پھر ایڈ کر کے، تو خیر پچھلے اس میں نکالنا تھا. تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اسٹوڈینٹس، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اچھا، تو پہلے پارٹ میں آپ اس طرح سے لکھ لو کہ ہمیں کس کی رینج نکالنی ہے، ڈومین اور رینج ایف کی نکالنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لکھا آپ نے. اب یہ جو ایف ہے یہ بیسکلی میرے پاس کیا ہے، یہ میرے پاس ہے ایف آف ایکس. ٹھیک ہے، تو ہم لکھ دیتے ہیں ایف آف ایکس ایکولس ٹو کتنا گیون ہے، ہمیں 2 گیون ہے. اب دیکھیے اسٹوڈینٹس، یہاں پہ اس کی جو ڈومین ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ صرف اور صرف 2 ہی ہے. تو 2 کے ساتھ آپ جو ہو وہ ایکس وغیرہ کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی جو ڈومین لکھو گے نا وہ ایسے لکھو گے کہ نیگیٹو انفینیٹی سے لے کے انفینیٹی تک ہے. ٹھیک ہے، آلدو یہاں پہ ایکس نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی اس کو اس طرح سے لکھو گے کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ نیگیٹو انفینیٹی سے لے کے انفینیٹی تک ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم اس کی رینج کی بات کریں تو اس کی رینج کیا ہے، آپ اس کے اندر کچھ بھی نمبر پٹ کر دو. تو 2 کے ساتھ کچھ اور ہے تو نہیں، تو آنسر آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کیا آئے گا، 2 ہی آئے گا. تو اس کی جو رینج ہے وہ 2 آئے گی ود دس بریکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس پارٹ 1 ہو چکا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ 2 کی. تو پارٹ 2 میں ہمیں کس کا نکالنا ہے، جی کا نکالنا ہے. تو اس طرح سے آپ لکھ لو کہ ہم اب جی کے بارے میں لکھنے جا رہے ہیں. تو جی بیسکلی کیا ہے، میرے پاس جی آف ایکس ہے اور جی آف ایکس مجھے کتنا گیون ہے، ایکس اسکوائر پلس 1 گیون ہے. اب اس کی ڈومین فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے بیسکلی کون سا طریقہ سیکھا ہوا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ ایکس کی ڈفرینٹ ویلیوز پٹ کر کر کے جو ہے نکالتے ہوگے اور اس سے آپ کو ڈومین اور رینج کا جو ہے وہ آئیڈیا ہو جاتا ہوگا. لیکن میں اپنے اسٹوڈینٹس کو کیا پریفر کرتی ہوں کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا جب آپ کو فنکشن ملے آپ اس کو اینالائز کر کے اور اس کے بعد پھر اس کی ڈومین لکھو، تو آپ بہت آسانی سے اس کی ڈومین لکھ لو گے بنا ٹائم ضائع کیے. دیکھیں اینالائز کیسے کرنا ہے، آپ دیکھو یہاں پہ ایکس کے اوپر اسکوائر لگا ہوا ہے. اسکوائر کا کیا مطلب ہے کہ آپ بھلے پازیٹیو نمبر رکھو یا نیگیٹو نمبر رکھو، اسکوائر کی وجہ سے اس کا آنسر ہمیشہ ہمیشہ کیا آئے گا، پازیٹیو ہی آئے گا. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ڈومین میں ہمارے پاس کون سے نمبرز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، جن کا آنسر ہمیں انفینیٹی یا آیوٹا میں ملے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ایسا فنکشن ہے کہ آپ اس میں ایکس کی کوئی بھی ریئل نمبر ایکس کی جگہ پہ رکھ دو، آپ کا آنسر ہمیشہ فائنائٹ نمبر ہی آئے گا، کبھی بھی انفائنائٹ نمبر نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ایکس کی جگہ کچھ بھی نمبر پٹ کر سکتے ہو، کچھ بھی نمبر پٹ کر سکتے ہو. تو اس کی ڈومین کیا ہو گئی، اس کی ڈومین ہو گئی مائنس انفینیٹی سے لے کے انفینیٹی تک. ٹھیک ہے، اور پھر اگر آپ اس کی رینج کی بات کرو تو رینج میں آپ دیکھو سب سے پہلے آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ یہ ایکس جو ہے اس کے اوپر اسکوائر ہے. اس کا مطلب آپ یہاں پہ اگر -2 بھی رکھو تب بھی اس کا آنسر کیا آئے گا، پلس میں ہی آئے گا. تو اس والے کویسچن کا آنسر کبھی بھی، یعنی اس فنکشن کا آنسر کبھی بھی آپ کے پاس نیگیٹو میں تو آ ہی نہیں سکتا. صحیح ہے، ایسا ہی ہے، نیگیٹو آنسر کبھی نہیں آ سکتا. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ایکس کو 0 رکھو، سب سے لیسٹ بھی اگر رکھو نا تو اس کا آنسر کیا آئے گا، 0 کا اسکوائر کیا ہوتا ہے 0 اور +1، یعنی اس کا آنسر ہمیشہ آلویز 1 سے ہی اسٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، 1 سے بلو اس کا آنسر کبھی نہیں آئے گا. تو اس کی جو رینج ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کی رینج ہوگی 1 سے لے کے انفینیٹی تک کچھ بھی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کی کہ کیونکہ یہ 1 یہاں پہ ایڈ ہو رہا ہے تو آپ اس کا کچھ بھی، مطلب اگر آپ اس ایکس کی جگہ کچھ بھی نہ رکھو نا تب بھی آپ کے پاس منیمم آنسر جو آئے گا اس فنکشن کا وہ 1 تو ضرور آئے گا. تو اس لیے اس کی جو رینج ہے وہ 1 سے لے کے، اور ایکس کی ویلیو آپ جتنا جتنا بڑھاتے جاؤ گے یا کم بھی کرتے جاؤ تو کیونکہ اسکوائر لگا ہوا ہے تو وہ ویلیو ہمیشہ بڑی ہی آئے گی. تو آپ 1 سے لے کے انفینیٹی یعنی بڑی ہی ہوتی جائے گی اس فنکشن کی ویلیو. تو یہ ہمارے پاس پارٹ 2 تھا. اب اگر ہم پارٹ 3 کی بات کریں تو پارٹ 3 میں ہمیں کیا گیون ہے، ہمیں گیون ہے ایف اپون جی. اس کی ہمیں ڈومین اور رینج بتانی ہے. تو دیکھیں ایف اپون جی کا کیا مطلب ہے، ایف اپون جی کا مطلب ہے ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس. ایف آف ایکس مجھے کیا گیون ہے 2 ڈیوائڈیڈ بائی جی آف ایکس مجھے کیا گیون تھا ایکس اسکوائر پلس 1. اب اسٹوڈینٹس میں نے اپنی پریویس لیکچر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھیں
یہاں پہ میرے پاس جو فنکشنز ہیں وہ سیم ہی فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف کیا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیوائڈ میں لکھ لیا ہے، لیکن ان کی جو ڈومین ہے، لائک فار ایگزامپل میں نے اس طرح سے اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا کہ آپ دیکھو اگر میرے پاس ایک نمبر ہے 2، ٹھیک ہے، اور ایک نمبر ہے میرے پاس 6، اب یہ جو 2 اور 6 ہے، سوری اس کو ہم 5 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو یہ میرے پاس ایک ایون نمبر ہے، یہ میرے پاس ایک آڈ نمبر ہے، اگر میں اس کو اس طرح سے لکھوں تو میرے پاس یہ ابھی بھی 2 ہی کہلائے گا، یہ ابھی بھی 5 ہی کہلائے گا، ایسا ہی ہے، لیکن ان دونوں کا جو آنسر آئے گا وہ کیا آئے گا، وہ الگ آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کچھ اور آئے گا۔ تو اسی طرح جب اس کانسیپٹ کو میں یہاں پہ اپلائی کرتی ہوں تو دیکھو ابھی بھی یہ وہی فنکشن ہے، یہ بھی وہی فنکشن ہے، تو ان کی جو نیچر ہے وہ وہی سیم نیچر ہوگی، یعنی ابھی بھی ان کی جو ڈومین ہوگی وہ تو سیم رہے گی، لیکن ان کی جو آنسر ہے، آنسر سے مراد کے رینج ہے وہ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ڈومین یا تو اس کی یہ والی ہوگی یا تو یہ والی ہوگی، اب کیونکہ دونوں ہی سیم ہے تو آپ ڈائریکٹ لکھ دو ڈومین اس کی کیا ہے، نیگیٹو انفینٹی سے لے کے انفینٹی تک، ٹھیک ہے۔ اب رینج کی اگر میں بات کروں، دیکھو ڈینومینیٹر میں وہی والا کانسیپٹ اپلائی ہوگا کہ آپ ایکس اسکوائر ہے تو آپ نیگیٹو رکھو پازیٹیو رکھو، کوئی بھی ویلیو رکھو تو اس کا آنسر ہمیشہ آپ کے پاس آلویز پازیٹیو میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ایکس کی ویلیو 0 رکھتے ہو تو 0 + 1 کیا آ رہا ہے آپ کے پاس، 1 آ رہا ہے، تو 2/1 کیا بن رہا ہے آپ کے پاس، 2 بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ والی چیز دیکھو کہ آپ ڈینومینیٹر میں ایکس کی ویلیو اگر بڑھاتے رہو گے تو آپ کا ڈینومینیٹر کیا ہوتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، اور ڈینومینیٹر بڑا ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا، ہمارا آنسر جب 2 ڈیوائڈیڈ بائی اور ڈینومینیٹر جیسے جتنا بڑا ہوتا رہے گا آپ کا آنسر اتنا ریڈیوس ہوتا رہے گا، ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کہ اگر میں اس میں ایکس کی جگہ جو ہے وہ 0 رکھوں فار ایگزامپل تو 2/1 کیا ہو جائے گا آپ کے پاس، 2 آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو اس کا میکسیمم آنسر آ سکتا ہے وہ 2 آ سکتا ہے، اور یہ کیا ہوتا رہے گا میرے پاس، ریڈیوس ہوتے ایک ٹائم آئے گا کہ 0 کے طرف چلا جائے گا، لیکن ایگزیکٹ 0 اس کا آنسر کبھی بھی نہیں آئے گا، تو اس لیے 0 کے ساتھ یہ والا بریکٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر سے ایکسپلین کرتی ہوں، دیکھو یہاں پہ میرے پاس ایکس کیا ہے، اسکوائر میں ہے، اس کا مطلب آپ نیگیٹو نمبر رکھو یا پھر پازیٹیو نمبر رکھو، آپ کا آنسر ہمیشہ کیا آئے گا، یعنی کہ آپ کا آنسر ہمیشہ پازیٹیو میں ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں ایکس کی جگہ فار ایگزامپل 0 رکھتی ہوں، سب سے منیمم بھی رکھتی ہوں 0، تو یہ کیا ہو جائے گا، 0 + 1 1 بنے گا، اور 2/1 کیا بنتا ہے، 2 آتا ہے، تو اس کا جو میکسیمم آنسر آئے گا وہ 2 ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ ایکس کی ویلیو کو بڑا کرتے رہو، ایکس کو یہاں پہ 5 رکھ دو، 7 رکھ دو، تو کیا ہوگا، ڈینومینیٹر میرے پاس بڑا ہوتا رہے گا، اور جب ڈینومینیٹر میرے پاس بڑا ہوتا ہے، نیومریٹر چھوٹا ہوتا ہے، تو آنسر ہمیشہ کیا ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس فنکشن کا جو آنسر آئے گا وہ ہمیشہ ہمارے پاس کم ہوتا رہے گا، کبھی بھی 2 سے بڑا آنسر نہیں آئے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن کم ہوتے ایک وقت آئے گا کہ اس کا آنسر 0 کے نزدیک آ جائے گا، ایگزیکٹ 0 کبھی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس والے 0 کے ساتھ ہم نے یہ والا بریکٹ یوز کیا ہے، اور 2 کے ساتھ یہ والا، کیونکہ 2 اس کا آنسر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پارٹ 3 ہو گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ 4 کی۔ تو پارٹ 4 میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے G/F کا نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو G/F ہم اس طرح سے لکھ دیتے ہیں، اور G/F کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس یہ ہے G(x) / f(x). G(x) میرے پاس کیا ہے، x² + 1 / f(x) میرے پاس کیا ہے، 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ڈومین ہے اس کے اندر سیم وہی کانسیپٹ اپلائی ہوگا کہ بھائی یا تو یہ والی ہوگی یا تو یہ، اور کیونکہ دونوں ہی کی سیم ہے تو اس کا مطلب اس کی نیگیٹو انفینٹی سے لے کے انفینٹی تک اس کی ڈومین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس کی رینج کی بات کروں، دیکھیں نیچے اس کے ڈینومینیٹر میں تو 2 ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ اب آپ x² کی جو ویلیو ہے اس کو اگر بڑا کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس آنسر کیا ہوتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، یعنی بڑے سے بڑا آنسر آتا رہے گا، کیونکہ اس بار آپ کا x² اوپر ہے، تو اگر آپ x کی ویلیو بڑھاتے رہو گے تو اس دفعہ آپ کا نیومریٹر بڑا ہے تو آپ کا آنسر جو ہے وہ گریٹر کی طرف موو کرے گا۔ اب اس کا سب سے لیسٹ آنسر کیا آئے گا، 0 کے اوپر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ x کو 0 رکھو تو اس کا آنسر کیا آ رہا ہے، 0 رکھنے پہ 1/2، تو اس کا مطلب اس کا جو منیمم آنسر ہے وہ ہوگا 1/2، اور اس کا آنسر کیا ہوتا رہے گا، بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ لکھ دو انفینٹی، اپ ٹو انفینٹی، اور اس کے ساتھ یہ والا بریکٹ لگا دو۔ میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، دیکھیں اس بار ہمارے پاس جو x ہے وہ نیومریٹر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ x کی پازیٹیو ویلیو رکھو یا نیگیٹو ویلیو رکھو، کوئی بھی ویلیو رکھو، x کا آنسر آلویز پازیٹیو ہی آئے گا، اسکوائر لگنے کی وجہ سے میں -7 رکھ دوں یا 7 رکھ دوں، بات ایک ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ x کی ویلیو سب سے منیمم جو رکھ سکتے ہو وہ کون سی رکھ سکتے ہو، 0 رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔
تو اگر میں یہاں پہ x کو 0 رکھوں تو یہ کیا آئے گا 1/2، یعنی اس کا منیمم آنسر کیا آ رہا ہے 1/2. اور اب اگر آپ x کو بڑھاتے رہو، فار ایگزامپل آپ یا تو -7 رکھ دو یا +7 رکھ دو، -8 رکھ دو +8 رکھ دو، -100 رکھ دو +100 رکھ دو، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے. تو آنسر کیا ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ x اب نیومیریٹر میں ہے تو آپ کے پاس آنسر بڑے سے بڑا بڑا اور بڑا ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کا جو منیمم آنسر ہے وہ ہے ½ اور یہ کتنا بڑا ہوتا رہے گا، اپ ٹو انفینٹی تک ہمارے پاس آنسر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ہے پارٹ 4. اب ہم اس کویسچن کے اب ہم اس ایکسرسائز کے کویسچن نمبر 4 کی طرف موو کریں گے. تو یہ میرے پاس اسٹوڈنٹس کویسچن نمبر 4 ہے. میں ایک دفعہ آپ لوگوں کو دوبارہ کہہ دوں اسٹوڈنٹس، اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، ٹھیک ہے. تو چلیے ہم پارٹ 4 کو سالو کرتے ہیں، کویسچن 4 کو سالو کرتے ہیں. تو اس کا پارٹ 1 میں ہمیں کیا نکالنا ہے، ہمیں ایف کی جو ڈومین اور رینج ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم بیسکلی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ایف ہے میرے پاس وہ بیسکلی کیا ہے، ایف آف ایکس ہے جو کہ ایکول ہے 1 کے. اب یہاں پہ وہی سیم کانسیپٹ اپلائی ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایکس تو ہے نہیں، تو آپ اس کی ڈومین لکھ دو کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ نیگیٹو انفینٹی سے لے کے انفینٹی تک ہے، اور اس کی جو رینج ہے وہ آلویز کیا آئے گی 1 ہی آئے گی، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آسانی سے پارٹ 1 سالو ہو چکا ہے. اب ہم اگر اس میں پارٹ 2 کی بات کریں تو اس کے پارٹ 2 میں مجھے جی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جی کی ڈومین اور رینج بتانی ہے. تو جی کا کیا مطلب ہے، جی کا مطلب ہے بیسکلی جی آف ایکس وچ از ایکولس ٹو 1 پلس انڈر روٹ ایکس. اب اس کی ڈومین دیکھو، ڈومین ہمارے پاس کون سے نمبر ہوتے ہیں جو ہم ایکس کی جگہ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایکس کی جگہ پہ کون سے نمبر نہیں رکھ سکتے، کوئی ایسے نمبر جو کہ مجھے انفینٹی یا آئیوٹا کی فارم میں آنسر دے رہے ہو. اب یہاں پہ میرے پاس جو ایکس ہے اس کے اوپر انڈر روٹ لگا ہے، اس کا مطلب اگر میں اس کے اندر کوئی نیگیٹو نمبر رکھتی ہوں تو وہ میرے پاس آئیوٹا میں آنسر دے گا وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اس سے مجھے کیا پتہ چلا کہ میں ایکس کے اندر کوئی بھی نیگیٹو نمبر نہیں رکھ سکتی، میں صرف اور صرف کوئی نہ کوئی پازیٹیو نمبر ہی رکھ سکتی ہوں. تو اس کا مطلب کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ کیا ہے، وہ 0 سے لے کے انفینٹی تک ہے. نیگیٹو نمبر اس کے اندر کیونکہ ہم نہیں پٹ کر سکتے اس لیے ہے نیگیٹو انفینٹی سے انفینٹی نہیں ہے، 0 سے انفینٹی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں اس کی رینج کی بات کروں تو اس کی جو رینج ہے وہ دیکھیں، آپ فار ایگزامپل ایکس کو اگر 0 رکھتے ہو تب بھی منیمم آپ کے پاس کیا آئے گا 1 ہی آنسر آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس کی جو رینج ہے وہ ہے 1 سے لے کے انفینٹی تک، صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس پارٹ 2 تھا. اب پارٹ 3 میں ہمیں کیا نکالنا ہے، پارٹ 3 میں ہمیں ایف اپون جی نکالنا ہے. تو میرے پاس یہ ہو گیا ایف اپون جی، ٹھیک ہے. تو ایف اپون جی کا کیا مطلب ہے، بیسکلی اس کا مطلب ہے ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس، ایف آف ایکس از ایکولس ٹو 1 اوور جی آف ایکس از ایکولس ٹو 1 پلس انڈر روٹ ایکس، ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر وہی سیم کانسیپٹ اپلائی ہوگا کہ اس کی ڈومین یا تو یہ والی ہوگی یا تو پھر یہ والی ہوگی. اب آبویس سی بات ہے کہ یہاں پہ کیونکہ ایکس کے اوپر انڈر روٹ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کوئی نیگیٹو نمبر نہیں رکھ سکتے، اس کا مطلب یہ تو اس کی ڈومین نہیں ہے، یہی والی اس کی ڈومین ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ دو کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ کیا ہے، وہ ہے 0 سے لے کے انفینٹی تک، لیکن اس کی رینج آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو اس کی جو رینج ہوگی وہ کیا ہوگی، آپ یہاں پہ ایکس کو اگر 0 رکھو فار ایگزامپل، سب سے منیمم بھی رکھو، تب بھی آپ کے پاس 1/1 کا آنسر کیا آئے گا، 1 ہی آئے گا، ٹھیک ہے. تو اس کی جو رینج ہے وہ 1 سے اسٹارٹ ہو کر کہاں چلی جائے گی آپ کے پاس، 1 سے اس کے اندر وہی والا سیم کانسیپٹ اپلائی ہوگا آپ کے پاس کہ ایکس کو اگر آپ فار ایگزامپل انڈر روٹ ایکس کی جگہ اگر آپ ایکس کی ویلیو 0 بھی رکھتے ہو تب بھی آپ کا جو آنسر آئے گا وہ 1 آئے گا، ٹھیک ہے. اب اگر آپ ایکس کی ویلیو کو جو ہے وہ بڑھاتے رہو گے تو آپ کے پاس اس ایکس کی ویلیو میں 1 بھی ایڈ ہوتا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس ڈینومینیٹر کیا ہوتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، 1 سے بڑا ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے. اور آپ کا جو آنسر ہے وہ کم سے کم ہوتا رہے گا، اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہ نیئر ایکول ٹو 0 ہو جائے گا لیکن ایگزیکٹ 0 نہیں ہوگا. تو اس کی جو رینج ہے وہ 0 سے ہو کے، اور اس کی جو میکسیمم رینج آ سکتی ہے وہ کیا آ سکتی ہے، 1 آ سکتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. کیونکہ 1 کے اندر آپ ایکس کی جو ویلیو ہے اس کو ایڈ کرو گے تو آپ کا ڈینومینیٹر ہمیشہ نیومیریٹر سے بڑا ہی آئے گا، کیونکہ نیومیریٹر آپ کا صرف اور صرف 1 ہے، اور نیومیریٹر آپ کا صرف 1 ہے، اور ڈینومینیٹر میں آپ 1 کے اندر بھی ایکس کی جو بھی ویلیو ہے بھلے وہ 0 پوائنٹ سم تھنگ بھی کیوں نہ ہو لیکن آپ ایڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. تو جو نیومیریٹر ہے وہ آپ کا 1 ہے اور ڈینومینیٹر آپ کا 1 سے بڑا ہے، تو اس لیے آپ کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہوتی رہے گی، ریڈیوس ہوتی رہے گی، اور ایک ٹائم آئے گا وہ نیئر ایکول ٹو 0 ہو جائے گی، اس لیے اس کی یہ رینج ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا پارٹ 3. اب ہم بات کرتے ہیں پارٹ 4 کی. تو پارٹ 4 میں مجھے کیا کرنا ہے، مجھے جی اپون ایف کا نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈومین اور رینج. تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے
g of x डिवाइडेड बाय f of x विच इज़ इक्वल टू g of x क्या है आपके पास 1 प्लस अंडर रूट एक्स है ओवर f of x आपके पास क्या है 1. ठीक है, अब देखो इसकी डोमेन दोबारा से वही वाली होगी, क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी. जीरो से लेके इन्फिनिटी क्यों होगी, क्योंकि अंडर रूट एक्स है और अंडर रूट की वजह से आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू अगर हम डालेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, आयोटा की फॉर्म में आएगा विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो इसलिए इसकी डोमेन में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, पॉजिटिव नंबर कोई भी आ सकता है. तो पॉजिटिव की रेंज क्या होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी. ठीक है, फिर अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ, अच्छा यहाँ पे जो वर्ड अभी मैंने रेंज यूज़ किया है वो मैंने डोमेन की मतलब कितनी रेंज हो सकती है उसके लिए यूज़ किया है. ठीक है, अब ये जो रेंज है वो मैं आंसर वाले रेंज की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो इसका जो रेंज हो सकती है वो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास 1 के अंदर आप x की वैल्यू क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो वो कितनी भी कम क्यों ना हो लेकिन वो डिनोमिनेटर से तो बड़ी ही होगी ना. तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा ग्रेटर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, तो ग्रेटर की तरफ अगर मूव करेगा तो इसका आंसर अप टू इन्फिनिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आप x के अंदर ज़ीरो भी रखते हो, मिनिमम वैल्यू ज़ीरो भी रखते हो, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 तो आएगा ही आएगा. ठीक है, तो इसकी जो रेंज है वो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक मूव करेगी. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है स्टूडेंट्स. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके.